اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بار بار بلند کر کے یہ فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں، اس میں جو بھی مشکل وقت آئے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میرا خون ہے، میری اولاد ہیں۔ لیکن افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، دوسری طرف وہ حسین جس کو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے تھے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا، کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا؟ بتاؤ، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہے؟ کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ہم آواز ہو کے کہنے لگی، اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ اے لوگو، آج جو اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ میرے بابا علی علیہ السلام نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے حق کو بلند کیا، اسلام کی تبلیغ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی کو اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ عمر بن سعد نے کہا، اے شمر، کیا دیکھ رہا ہے؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پہ حملہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا و پیاسا امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ ایک تنہا لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پنار کر رہا ہے کہ فوج اشکیا واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین علیہ السلام فوج یزید سے کہنے لگے، آؤ 3 دن کے بھوکے کی پیاسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو قبر کھود بنائی۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں آواز قدرت آئی کہ اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ اس صدا کا سننا تھا، امام حسین نے تلوار ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر سعد نے کہا، شمر، یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر یہ حکم سنتے ہی فوج یزید نے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی فوج یزید کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور حکم دیا کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مارے۔ جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس برچی تھی اس نے برچی ماری، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی گرم مٹی اٹھا کے امام حسین کو مارتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم میں ہزاروں زخم ہو گئے، آپ کو اتنے تیر لگے تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔
بس جیسے ہی نواسہ رسول گھوڑے کے زین سے زمین پہ آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ امام حسین علیہ السلام سواری کیا کرتے تھے وہ آپ کے چاروں طرف گھومنے لگا تاکہ میں اپنے آقا کو تیروں سے حسین کو ان تیروں سے بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ عمر سعد نے کہا اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سوار ہوا کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگے، اور یوں تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں پہ جن کو اس گھوڑے کا تو احترام تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے کے لیے آتے ہیں۔ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، اور وہ چیخ کے دور چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں شمر کہنے لگتا ہے یہ کام مجھ سے ہی ہوگا۔ جیسے شمر امام حسین کے گلے میں ایک خنجر رکھا کہ وہ دیکھے کہ امام حسین کے لب ہل رہے ہیں، اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا خاندان قتل کیا، اس کے بچوں کو 3 دن تک بھوکا و پیاسا رکھا، شاید وہ ہمیں بد دعا دے رہے ہوں۔ سننے کے لیے کان قریب کرے کہ وہ کیا سنے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور شمر کو کہنے لگے اے شمر، کیا تو نہیں جانتا کہ میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر امام حسین کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کے سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا، امام حسین کے سر کو نوک سینہ پہ بلند کر دیا گیا، بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگے، رسول اللہ کے نواسیوں کے سروں سے چادروں کو لوٹ لیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کے جسم پہ جو چیزیں تھیں وہ خود ٹوٹنے لگی۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اتارنے کی کوشش کی نہ اتری، وہ انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا، آپ کے جسم کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم ریت پہ ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ اتنے میں عمر سعد نے کہنے لگا ہے شمر، حسین و حسین کے ساتھیوں کی لاشوں کا وہ حشر کرتے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک یزید کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے، کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں اوم لیلا کا قبیلہ آتا ہے، ہم علی اکبر کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے، کہیں اوم رباب کا قبیلہ اٹھ کے آتا ہے، ہم علی اصغر کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ کا نواسہ کربلا کی گرم زمین پہ پڑا رہا، اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب طرف دوڑتے رہے، امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے غریب
دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئی، جن کا سینہ و پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس بے وطن دادا حسین پر جن کو جسم کے ٹکڑوں کو زمین کربلا میں بکھیرا گیا۔ سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو۔